السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کی توفیق، کرم اور فضل سے آج کی زیر مطالعہ سورہ مبارکہ کا نام الطارق ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 36 نمبر ہے، ایک رکوع پر مشتمل ہے جبکہ اس کی 17 آیات ہیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ طارق کا لفظی معنی ہے رات کو آنے والا، لیکن یہاں خود تشریح کر دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ طارق سے کیا مراد ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ طارق کیا ہے، یعنی رات کو آنے والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں النجم الثاقب سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشنی باقی تمام ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اور تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ذوال ستارہ ہے، اور تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ثریا ہے، کہکشاں یعنی گلیکسی۔ اور ہم چونکہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے تو ہمیں ان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں جو وقتاً فوقتاً سائنس کے ذریعے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ قسم ہے اور آگے اس کا جواب قسم ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں مگر اس پر نگران ہے۔ حافظ یعنی حفاظت کرنے والا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نگران کون ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی حافظ ہے۔ قرآن پاک سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا محافظ رب العالمین ہے جو ہر وقت نگران ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد کرامن کاتبین ہے کہ وہ بندے کے اعمال پر نگران ہے۔ سورۃ الانفطار کے اندر پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر، وہ باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو بات زبان سے نکلتی ہے تمہارے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور جو کام سرزد ہوتا ہے تمہارے وجود سے، جو بھی کام تم کرتے ہو اس کو بھی وہ مقرب اور معزز فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی تعداد 2 ہے جو دن کے وقت ہوتے ہیں، اور 2 کی ہی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، اور ان کے ڈیوٹی کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں فجر اور عصر پر۔ جو رات کو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت چینج ہو جاتے ہیں، اور فجر کے وقت نئے فرشتے کرامن کاتبین انسان کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں جو عصر تک اس کے ساتھ ڈیوٹی اپنی مکمل کرتے ہیں، اور ہر انسان کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ جو اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے وجود سے عمل سرزد ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو لکھی جاتی ہے کہ حافظ سے کیا مراد ہے، وہ مراد لیتے ہیں فرشتے۔ اور یہ کون سے فرشتے مراد ہیں؟ جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، جن کا ذکر پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں، اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 فرشتے انسان کی بدن کی حفاظت کرتے ہیں دن کے وقت،
اور 10 ہی فرشتے ایک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں رات کو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی نگرانی منظور ہوتی ہے، اور جب اس کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اسے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری پا لیتی ہے، تو فرشتے الگ کر لیے جاتے ہیں، اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے انسان کو کہ دیکھے اپنے آپ کو، غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انسان جب جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس کی طبیعت میں ایک عجب بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ تو انسان کو اپنی خلقت دیکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی خلقت کو بیان کرتے ہیں، خلق من ماء دافق، پیدا کیا ہے اچھلنے والے پانی سے جو اچھل کر رحم میں پڑتا ہے شہوت کے ساتھ۔ ماء مہین، ماء مہین سے پیدا کیا گیا ہے۔ حقیر پانی اتنا حقیر ہے کہ جب وہ شہوت کے ساتھ بدن سے نکلتا ہے تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ خود انسان اپنی طبیعت پر ایک کراہیت محسوس کرتا ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس نجس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کاش کہ آج کا انسان اپنی اصلیت کو دیکھ لے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے۔ اے انسان سن لو، جس رب نے تجھے حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ رب تعالی انسان کو دوبارہ لوٹانے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا اور بعث بعد الموت کا اقرار کرنا اس کے لیے مشکل ہے ہی نہیں، کہ ایک پانی کے حقیر قطرے سے کس طرح ایک شاہکار شکل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اس بنے بنائے انسان کو جب موت دے دی جاتی ہے تو دوبارہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا۔ پارہ نمبر 30 کے اندر کثرت کے ساتھ قیامت کا ذکر آیا اور قیامت کے قائم کرنے کا ذکر آیا، اور اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ جو قیامت کے منکرین ہیں ان کو بار بار مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یہاں بھی قیامت کا ذکر آ رہا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا۔ وہ راز چاہے دل کے ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ کوئی انسان اپنے دل کے اندر بغض اور کجی رکھے اور ظاہراً کسی کا خیر خواہ بنا رہے، وہ بھی راز اس دن کھل جائے گا۔ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ چھوٹی بڑی ہر چیز اس دن سامنے لائی جائے گی اور انسان حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہے اس کتاب کو، یہ نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو، مگر اس نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے۔ وہ چیزیں تک انسان کے سامنے لائی جائیں گی جن کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، ان کا بھی سوال کیا جائے گا اس سے۔